الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو، تمام انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد سورہ ذاریات کی آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کر دیا۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اپنی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دھرتی میں جن اور انسان کو بسایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو چن لیا ہے، امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ بنایا ہے، امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ بسایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ زندگی بھی اللہ کی طرف سے انمول نعمت ہے، اور ان گنت نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا دکھایا، دنیا بسایا، دنیا کے مناظر کو اللہ تعالیٰ دکھایا، اور بہت سارے چیزیں دیکھنے کو مجھے اور آپ کو اس دنیا میں ملی ہیں۔ بہرحال ہم اور آپ کو اپنا مقصد تخلیق، یعنی ہمارے پیدا ہونے کے مقصد کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پیدا کیے جانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کریں۔ ہماتن اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہم بزنس میں ہیں، کاروبار میں ہیں، تجارت میں ہیں، اس کے باوجود بھی مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرنا ہے۔ آئیے ہم اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ جمعہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں اذان دی جاتی ہے جماعت کے لیے، جب تمہیں اذان دی جاتی ہے جمعہ کے لیے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ جب اذان ہو جائے، نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، تو اپنے کاروبار کو چھوڑ دیں۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف آ جاؤ، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آ جاؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ نے فرمایا چھوڑ دو کاروبار کو، اپنی تجارت کو چھوڑ دو۔ تو الحمدللہ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنا گھر بسایا، اپنا گھر بنایا، جو معزز اور مکرم، جو مکہ المکرمہ ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے، وہاں کا اصول اور قانون جو بنا ہوا ہے وہ بہترین ہے۔ وہ کیسا قانون ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو وہیں پر نماز ادا کی جاتی ہے، جب اذان دی جاتی ہے تو فوراً اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد آیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے آیا کرتے ہیں۔ بسا اوقات نماز ادا کرنے والے وہیں پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر دیتے ہیں۔ یہ ماحول وہاں پر بنا ہوا ہے، یہاں بھی ہم اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں یہ ماحول کو بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ عادت ڈالے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔
فوراً جب بھی اذان سنتے ہیں تو فوراً لپکنے کی کوشش کریں اللہ کے گھر کی طرف، فوراً اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم سامعین و سامعات، ہم اور آپ کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے، جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے تو دوسری طرف اللہ رب العالمین نے اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ روکا ہے۔ اسی کو شرک کہتے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے برابر سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اللہ داتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا سمجھنا یہ شرک ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، کسی اور کو معاف کرنے والا سمجھنا، جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ دوسروں کو اسی کے مثل کھڑا کر دینا یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین دینے والا ہے، کسی اور کو اللہ کے علاوہ دینے والا سمجھنا، جیسے درخت ہو، پتھر ہو، یا انسان جس کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے، یعنی قبر ہو، اگر یعنی مزارات ہو، کسی بھی قسم کے ہو، جب ہم اس کے سامنے اپنے در کو ٹیکتے ہیں، اپنے پیشانی کو جھکاتے ہیں، تو سمجھ جائے کہ یہ شرک ہے، اور شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندہ توبہ نہیں کرتا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں، برابر سمجھیں۔ داتا اللہ ہے تو تم داتا اگر اللہ کے مخلوق کو بنائیں، کسی درخت کو بنائیں، پتھر کو بنائیں، یا کسی ولی کو بنائیں، پیر کو بنائیں، داتا سمجھیں۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ بھلا بتائیے، ایک آدمی سویا ہوا ہے، اس سوئے ہوئے آدمی کے سامنے جا کر کے تم اس کے پاس بیٹھ کر کے تم گفتگو کریں، گفتگو کرتے کرتے یہاں تک کہ آپ تھک جائیں گے، مگر وہ آپ کے بات کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سویا ہوا ہے، وہ نیند میں ہے، آپ کی بات کو نہیں سن رہا ہے، آپ کی بات پر غور کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، آپ کے بات کو سننے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے۔ تو بھلا بتائیے، ایک سویا ہوا آدمی آپ کی گفتگو کو نہیں سن سکتا، تو وہ آدمی جو دنیا سے رخصت ہوا، جس کی روح کو قبض کر لی گئی ہے، قبر میں جب دفن کیا جاتا ہے تو انسان کے دفن کر کے 40 قدم جانے کے بعد فرشتے آتے ہیں، نکیر منکر آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، جوابات وہ دینا پڑتا ہے، یہاں تک کہ جنتی ہے تو جنت کی کھڑکی کھولا جاتا ہے، جہنمی ہے تو جہنم کی کھڑکی کھولا جاتا ہے، یعنی اس کو عذابات دیے جاتے ہیں۔ مومن ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اس کے لیے الگ سے سسٹم رکھا ہے۔ تو بھلا بتائیے، اس کی کیفیت یہ گزرتی ہے تو آپ کی بات کیسے سن پائے گا اور آپ کو کیسے دے سکتا ہے؟ وہ آپ کی بات کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ تو میرے محترم، ہم اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ شرک اسی کو کہتے ہیں جس کو ہم کیا ہے، ایک بہترین عمل سمجھ کر کے ہم کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا اب یہ شرک کی بات جہاں آتی ہے تو وہاں ایک بات بھی آپ کو غور کرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ جہاں جس کو ہم سناتے ہیں، ہم یہ نہیں کہ ہم اس سے مانگتے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کیا بہانہ ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے مانگنے کا؟ نہیں میرے محترم، نہیں میرے بھائیوں، غور کریں کہ اللہ رب العالمین کے پاس گفتگو کرنے والا وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ اللہ نے یہ پیغام بھی مجھے اور آپ کو دیا ہے۔
فرمایا اللہ رب العزت نے الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہی اللہ کے ہاں گفتگو کریں گے، وہی اللہ کے ہاں بات کریں گے، اللہ رب العالمین کے پاس وہ بات کریں گے وقال صوابا، وہ بات بڑی بہترین ہوگی، بھلی بات ہوگی۔ نہ دنیا نے کبھی اس بات کو سنا ہے، اللہ کی تعریف کو سنا ہے، اللہ کی حمد کو سنا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے وہ اچھے الفاظ ایسے ہوں گے، کبھی دنیا میں وہ کان نہیں سنے ہوں گے۔ اسی انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو آپ بات کریں گے۔ ہم اسی بھروسے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری سفارش وہ کریں گے، ہماری سفارش یہ کریں گے، ہماری سفارش فلاں کریں گے، ہماری سفارش اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہیں، غور کریں اپنی زندگی میں، آپ بھی میں بھی اس دنیا میں جتنے بھی آئے ہیں سب جانے کے لیے آئے ہیں، کوئی ہماری جانے کے بعد نہیں سنے گا، کوئی ہماری جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔ اتنی لمبی اور طویل حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا قصہ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ جب حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے تو آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ میں گنہگار ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کا غصہ دیکھا نہیں جا رہا ہے، اللہ کا غصہ آج اتنا سخت ہے کہ اتنا سخت غصہ نہ ہم نے کبھی دیکھا تھا اور نہ کبھی اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا تھا۔ آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے باپ، وہ سفارش کرنے سے عاجز ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے بھائی نوح کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام بھی وہی کہیں گے، جاؤ اپنے بھائی موسیٰ کے پاس یا ابراہیم کے پاس، جاؤ اپنے بھائی عیسیٰ کے پاس، وہ کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ شفاعت کے حقدار ہیں۔ بتائیے کون سفارش کرے گا؟ بتائیے کون اللہ تعالیٰ کے ہاں گفتگو کرے گا؟ سب انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کون کس کی سفارش کر سکے گا؟ ہر انسان اپنے اپنی فکر میں ہوگا کہ میرا نام اعمال کس میں ہوگا، میرا نام اعمال کون سے ہاتھ میں ملے گا، دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور بائیں ہاتھ میں ملے گا تو پیٹھ پیچھے ملے گا۔ واللہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس کا کیا ہے بیان فرما دیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو فی ظہری ہی پیٹھ پیچھے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو دے گا جو برا ہے۔ ہم ہر ایک کو نیک سمجھتے ہیں اور اسی کو اس کی قبر کے پاس جا کر کے در در کے ٹھوکریں ہم کھاتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں، پکارتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال اگر انسان کے ساتھ یہ گناہ سرزد ہو جائے، یہ غلطی سرزد ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی داتا ہے جو دنیا سے رخصت ہوا ہے، وہ داتا ہو سکتا ہے، تو یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب تک وہ اپنے شرک سے باز نہیں آئے گا، معافی نہیں مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شرک کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جو گناہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے جو گناہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو معاف کر سکتا ہے، مگر شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کرے، معافی مانگے۔ اگر اسی حالت میں وہ انتقال ہو گیا مشرک بن کر تو اس کو مشرک کہا جائے گا، وہ جہنمی ہوگا۔ اگر وہ اپنی زندگی میں توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، گڑ گڑائے گا، امید ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے انشاءاللہ۔ اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر بھی فرما دیا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ اور جو شخص کسی کو اللہ کا شریک بناتا ہے وہ بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا ہے۔
اور یہاں تک کہ افطرا پردازی کہتے ہیں اللہ رب العالمین اور بہت بڑا گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہوئے، اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے، اللہ کو ٹھکراتا ہے وہ۔ ایک پانی کا قطرہ ہے، تھوڑا غور کریں، ایک پانی کا قطرہ ہے، اسی قطرے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے رحم اور مادر میں اللہ تعالیٰ اس قطرے کو ملاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی سے انسان بنایا، اسی سے پتلا بنایا، اسی سے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ جب آپ کی سفارش، جب آپ کی بات کو، آپ کی سفارش کرنے کے حقدار جس کو آپ سمجھتے ہیں، کیا وہ جانتے ہیں ایک مکھی کو پیدا کرنا؟ کیا وہ جانتے ہیں کہ ایک انسان کو پیدا کرنا، ایک حقیر نطفے سے انسان کو پیدا کرنا جانتے ہیں؟ تو بھلا بتائیے، جو کائنات کو بسانے والا، کائنات کو پالنے والا، کائنات میں حکومت چلانے والا، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین حکومت چلانے والا، اور ایسے رب العالمین کے ساتھ تم ناشکری کرتے ہو، اللہ رب العالمین کو ٹھکراتے ہو، اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا، اسی کے ساتھ ناانصافی، اللہ رزق دے رہا ہے، اسی کو دھوکا، اللہ رب العالمین پال رہا ہے پھر بھی اس کی ناشکری، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اتنا بڑا انسان بنایا پھر بھی ناشکری، اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو بہترین شکل و صورت میں بنایا پھر بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی۔ اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو علم دیا، سکھایا، اور توحید کا علم دیا، سیرت کا علم دیا، نبی کو نبی کی پہچان کرایا، انبیاء کی پہچان کرایا، دین اسلام کی پہچان کرایا، اس کے باوجود بھی اتنی خلاف ورزی۔ افسوس ہمارے مقام پر، افسوس ہمارے مقام پر، کتنے ایسے کیا ہے علم والے جو شخصیت ہیں، کتنے دانشمند لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو جانتے ہوئے بھی لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی سنتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی داتا ہے، ہم یہ بھی دعوت دیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد کرو حشر کے میدان کو، یاد کرو آخرت کے منظر کو، یاد کرو اللہ کے عذاب کو، اللہ رب العالمین کے کیا ہے وہاں، اللہ رب العالمین کے جو سخت عذابات ہیں، جو زہریلے جانور ہیں، سانپ ہے، بچھو ہیں، جو قبر میں اللہ رب العالمین نے انسان کو چھوڑ دے گا، اس کو ڈھسیں گے، اس کو ڈس ماریں گے، فرشتوں کو یاد کرو، وہاں ہتھوڑا چلائیں گے، عذابات کو یاد کرو۔ ان تمام چیزوں کو یاد کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گفتگو میں تھوڑا فرق آ جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے شکار ہو جائیں۔ میرے محترم سامعین، عزیزان گرامی، عزیز ساتھیوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ہماری زندگی میں۔ بہرحال یہ مختصر باتیں ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ شرک اور توحید کی پہچان آپ کے سامنے میں نے کرائی ہے مختصر انداز میں۔ دعا کریں رب العزت سے اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے مقصد کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے بعد عبادات، ریاضات، دعا اور مناجات میں اللہ رب العالمین کسی اور کو ہمیں شریک کرنے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جب تک زندہ رہے توحید پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان کی حالت میں ہمیں زندہ رکھے، توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسالت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کو نبی سمجھنے کی صلاحیت مجھے اور آپ کے اندر پر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اے اللہ تیری وحدانیت کو سمجھنے کے اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.